اسلام میں لیٹ سونا بالکل پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں پر بہت زیادہ نصیحت کی ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ عشاء کے بعد سو جاؤ۔ عشاء کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کی آپ مغرب کے بعد ساری بیویوں کے پاس چکر لگاتے ہیں، پھر جا کے عشاء کی نماز ادا کرتے، پھر سیدھی اس بیوی کے کمرے میں جاتے تھے جس کے پاس آپ نے نائٹ اسٹے کرنا ہو، تو بس پھر آرام کرتے تھے۔ میاں بیوی نے کوئی تھوڑا بہت ٹائم ساتھ اسپینڈ کیا تو کیا، بس پھر سو جاتے۔ پھر آپ تہجد کے لیے ماشاءاللہ اٹھتے تھے، پھر فجر، اور پھر زندگی کا آغاز، ایک نئے دن کا آغاز۔ تو پہلی بات تو اٹ سیلف یہ غلط ہے کہ ہم رات کو 1 بجے سوئیں، دینی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی، اور صحت کے اعتبار سے یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لیٹ سوتے ہیں تو پہلے تو عشاء کی حفاظت کی فکر کریں نا، عشاء ٹائم پہ پڑھیں، عشاء کو لیٹ نہ کریں، غیر ضروری۔ بس یہ ہے کہ 7 بجے ٹائم ہو گیا، چلو 10 بجے پڑھ لیں، بہت لیٹ نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ 1 بجے سو رہے ہیں تو آپ وہی کر سکتے ہیں جو آپ رمضان میں کرتے ہیں، قیام اللیل کر سکتے ہیں۔ قیام اللیل کیا ہے؟ قیام اللیل ہے رات کو عشاء کے فرض کے علاوہ نماز ادا کرنا۔ تو آپ کا جتنا دل چاہے، 2 4 6 10، آپ جتنا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، اپنی روٹین سیٹ کریں، وہ قیام اللیل ہوگی، اس کا ثواب بھی ہوگا، بہت ہوگا، لیکن تہجد نہیں ہوگی۔ تہجد سے مراد یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جاؤ، پھر سو کر اٹھو۔ تو قیام اللیل تو وہ ہے جو عشاء سے فجر تک آپ کبھی بھی کر لیں، قیام اللیل۔ لیکن قیام اللیل کی خاص شکل ہے تہجد، یہ لفظ اس قرآن میں استعمال کیا، تہجد، وَتُحَجِّدُ نَافِلَةُ اللَّهِ، تہجد آپ پر نفل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایکسٹرا ہے آپ کے ذمہ۔ تو لہٰذا جو تہجد ہے نا، اس کا ایک ہی پروسیس ہے، عشاء پڑھ کے سو جائیں، آدھی رات میں اٹھیں اور پھر نماز ادا۔ تو تہجد کی یہ اسپیشلٹی۔ باقی اگر کوئی ویسے قیام اللیل کرنا چاہتا ہے مگر کوئی ایسی ریزن ہے، جیسے آج کل بچے آن لائن جابس کرتے ہیں، بیرون ملک کی جابس ہیں، ٹائمنگ آڈ ہوتی ہیں، ان کو جلدی اٹھنا پڑتا ہے یا لیٹ سونا پڑتا ہے، یا کوئی ایسی پرابلمس ہے، تو وہ تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتے، وہ ان کا میچ نہیں کرتا شیڈیول، تو وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ رات میں جاگ ہی رہے ہیں تو وہ جتنی چاہے نفل نماز پڑھیں، وہ قیام اللیل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، فائدہ تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی ہوگا، لیکن جو اس کا فائدہ ہے، جو اس کا فائدہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں مزے کی نیند، سردی ہے تو اے سی چلا کر، گرمی ہے تو لحاف لے کر، اور آپ بغیر کسی بھی مقصد کے اٹھ رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کریں، اس کا اجر ہے درس۔ گرمیوں میں رمضان 3 بجے اٹھ کے 2:30 بجے اٹھ کے کیا کہتے ہیں سحری بنانا، تو رات سونا ہی نہ، تو تہجد پڑھ کے سحری بنا لینا، تو یہ پھر ہماری تہجد نہیں ہوگی، یہ کیا کچھ رہ بھی ہوگا یہ والے نفل۔ میں بتاتی ہوں۔ دیکھیں جی، جو رمضان ہے نا، رمضان کی تو روٹین ہی الگ ہے۔ میں پہلے رمضان کے موضوع میں بھی آپ سے بات کر چکی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال کے 11 مہینے تہجد پڑھتے تھے، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ہی قیام اللیل کرتے، آپ رات میں نہیں سوتے، آپ دوپہر میں آرام فرماتے، یا بہت تھک گئے تو تھوڑی دیر کمر سیدھی کرتے۔ رمضان کی تو آپ راتوں کا اہتمام ہی ایسے فرماتے، لہٰذا رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے گھر آتے اور نوافل پڑھتے پڑھتے فجر کر لیتے، بس بیچ میں سحری کا تھوڑا سا گیپ رکھتے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ سحری کے بعد آپ تھوڑی دیر لیٹ جاتے، سونے کا تو کوئی ٹائم نہیں ہوتا، لیٹ جاتے تھے، کمر سیدھی کر دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں آ کر آرام فرماتے، تو ظہر سے اثر کے جو 4 5 گھنٹے ہیں بیچ کا گیپ، گرمی میں آپ کو پتہ ہے گرم علاقہ ہے تو زیادہ ہوتا ہے وہاں پر لمبا ہماری طرح، تو اس میں آپ ریسٹ فرماتے۔ تو رمضان کی روٹین الگ ہے، وہ اسپیشل ڈیزائنڈ منتھ ہے،
تو اسپیشل ڈیزائن جو ہے ہمارے لیے عبادت ہے. تو جس طرح ہم کرتے ہیں ایسا صرف لیلۃ القدر میں، جو لیلۃ القدر کی راتیں آتی ہیں ان میں ہم ایسا کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی فیملی کو حکم دیتے تھے کہ لیلۃ القدر میں آپ کہتے تھے سونا نہیں ہے، ساری رات جاگو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا رمضان یہی کرتے. تو گھر والے بھی نارملی ایسا کرتے، اور نہ کر پاتے تو تھوڑی دیر کا ریسٹ کرتے. تو رمضان کا معاملہ ڈفرینٹ. اگر آپ کا معمولی اجازت دے، آپ کی جاب وغیرہ متاثر نہیں ہوتی، افیکٹ نہیں ہوتی، تو رمضان میں یہی مناسب ہے کہ عشاء پڑھنے کے بعد قیام اللیل کریں. ظاہر ہے ہیلدی قیام اللیل کرتے کرتے ہی 2 بج جانے، تو قیام اللیل سے فارغ ہوں گے سحری کا ٹائم ہو جائے گا. سحری کریں، فجر پڑھیں. پھر اپنی اپنی روٹین ہے، جس کے لیے فجر کے بعد آرام کرنا پاسبل ہے فجر کے بعد کرتے، جس کے لیے نہیں ممکن وہ ظہر کے بعد کرتے. وہ ہر کسی کی پھر اپنی ڈیوٹی کے مطابق ہے نا. جیسے جن عورتوں کے بچے ہیں ان کو اسکول وغیرہ کالج وغیرہ بھیجنا ہے، تو وہ تو پھر فجر کے بعد ہی سو سکتے. وہ تو پھر اپنے کاموں سے فارغ ہو کے، میرا اپنا یہ ہوتا ہے کہ میں ظہر ادا کر کے سوتی. تو وہ پھر آپ اپنی روٹین سیٹ کر سکتے. تو اس کا وہ جو اس کو تہجد نہیں کہتے، اسے کہتے قیام اللیل. تراویح کا لفظ ہم نے بنایا ہے، غیر عربوں نے. وہ آپ کو عربوں میں نہیں ملے گا. آپ عربوں کو کوئی نا تراویح پڑھی ہے تو وہ کہے گا وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ تراویح کوئی ویسے غلط لفظ نہیں ہے. تراویح تربیحہ سے ہے. تربیحہ کہتے ہیں ریسٹ کو، گیپ کو. تو 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں نا تھوڑی دیر، تسبیحات پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا نام نماز تراویح رکھ دیا گیا ہماری زبان میں. جس طرح کہ ہم صلاح کو نماز کہتے ہیں، ہماری زبان ہے. اگر ہم کسی بھی ادب کو سے ملیں اور سے کہیں کہ نماز کہاں پڑھیں، تو وہ پوچھے گا نماز کیا ہے، کیونکہ وہ تو صلاح کہتے ہیں. قرآن نے بھی صلاح کا لفظ استعمال کیا. تو حدیث میں تہجد اور قیام اللیل کا لفظ استعمال ہے. تہجد اور قیام اللیل کا ڈفرنس میں نے آپ کو بتا دیا. اب رمضان میں تہجد نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی. رمضان میں قیام اللیل کہا کہ رمضان کی راتیں جاگ کر گزارو. اصول یہ. اب جس کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نہیں، فرض نہیں کیا اللہ نے، تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، ساری رات نہ کرو، جتنا کر سکو کرو. تو پھر بے شک عشاء کے بعد جیسے نارملی لوگ کرتے ہیں تھوڑا قیام اللیل کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر سحری میں اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی عشاء پڑھ کے سو گیا اور رات 1 بجے اٹھ کر اس نے قیام شروع کیا کہ میں بعد میں سحری کر لوں گا، تو بھی ٹھیک ہے. وہ آپ نفل ہے نا، آپ اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے. رعایت دی ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا معمول ہے کہ رمضان میں آپ پوری رات قیام اللیل میں گزار دیں. تو ہوگا وہ قیام اللیل، وہ تہجد نہیں ہوگی اپنی ٹیکنیکل میننگ کے اندر. تہجد وہی ہے. ہاں اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے خاص درجے بڑھانے کے لیے گرانٹ کیا ہے، تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. رمضان تو اللہ پاک نے نا ہمارے لیے ایک ایسا پیکج بنا دیا ہے کہ جو سارا سال بھی کچھ نہیں نہ کرتا، تو رمضان میں تھوڑی کوشش کر لے کہ ان کی بخشش کا بہانہ ہو جائے. جیسے سیل لگتی ہے نا بڑے بڑے برانڈز کے اوپر، تو جو غریب بندہ نہیں بھی افورڈ کر سکتا، تو وہ بھی جا کر وہ شرٹ پیسز ہوتے ہیں اور دوپٹے ہوتے ہیں، ان پہ سیلیں لگ جاتی ہیں، تو کافی سستی بیچنے شروع کر دیتے ہیں. تو وہ بھی جا کر جو ہے نا وہ ایک آدھ لے آتا ہے اپنی دل کی خوشی کو لیے کہ چلو میں نے برانڈ کی یہ شرٹ پائی. اسی طرح سے کہ اللہ پاک کے انعامات ہیں اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی عبادت پر. اب ہم جیسے دنیا دار اور نکمے نالائق لوگ جو کچھ بھی نہیں کر رہے، اپنے آپ کو ضائع کر رہے، تو اللہ پھر رمضان میں نا بہت بڑی سیل لگا دے کہ ساری زندگی تم نے تہجد نہیں پڑھی، تم بہت نکمے ہو، تمہیں نیند بھی آ رہی ہے، تو چلو رمضان میں تم عشاء کے ساتھ ہی چند رکعتیں پڑھ لو تو میں تمہارے درجے بڑھا دوں. تو یہ جو ہے نا یہ ایک قسم کی سیل لگتی ہے ہماری کہ چلو جو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، کچھ اس کے پلے نہیں ہے، تو اس سیل میں سے کچھ لے لے تاکہ میں تمہارے درجے بڑھانے کا بہانہ تو رکھوں نا. کوئی ریزن تو ہو میرے پاس، فضل کرنے کی بھی کوئی ریزن تو ہو میرے پاس. تو وہ ایک اسپیشل پیکج، وہ ایک اسپیشل سچویشن. تو بہرحال جو اس میں ہم پڑھتے ہیں وہ قیام اللیل ہے، تہجد نہیں ہے.
تہجد ایفرٹ کے ساتھ کہ آپ عشاء پڑھ کے سوئیں اور اپنا نرم اور گرم بستر چھوڑیں اللہ کی. اور یہ بہت بڑی بات ہے، بستر سے نکلنا اور اٹھنا، سیریسلی یہ بڑی بات. آپ دیکھیں آپ کی سگے ماں باپ اٹھائیں تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، شوہر اٹھائے تو موڈ خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، میرا تو ہو جاتا ہے. اگر آپ کا نہیں ہوتا تو آپ بہت نفس پر قابو رکھتے ہیں. آپ سوئے ہوئے گہری نیند اور میاں آپ کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو فون باج رہا ہے، موڈ خراب ہوتا ہے. ہاں آپ کا بچہ جب روتا ہے تو وہ آپ کو اٹھاتا بھی نہیں، وہ روتا ہے اور آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، محبت ہے نا وہ آپ کو اٹھاتی. تو وہی بات ہے کہ اللہ کی محبت ہے تو آپ اٹھیں گے، وہ بڑی خاص چیز ہے. تو تہجد کی اللہ توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھیں تاکہ آپ دنیا کو چھوڑ کر کٹ کر اللہ کے ہو جائیں. دنیا سے کیسے کٹے نا، رہنا تو دنیا کے اندر ہی ہے، تو کم از کم تھوڑا وقت 24 گھنٹے میں تو ایسا ملے جس میں سارے ہماری جان چھوڑیں اور ہم بھی سب کی جان چھوڑیں. تو وہ وہی ٹائم ہو سکتا ہے نا، سب سوئے ہوئے ایٹ لیسٹ اپنے کمروں میں تو ہے نا. فرض کریں کہ ایسی خوش بخت فیملی ہے کہ اس کے سب بڑے تہجد کے لیے اٹھے، تو اپنے اپنے کمروں میں اٹھے ہیں نا، کم از کم کچھ تنہائی تو میسر ہے. دن میں تو ظاہر ہے ہر وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، اکثر یہ روزمرہ کی معاملات ہیں، ادھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر میاں آ جاتے ہیں، تھوڑی سی چھیتی نماز پڑھ لے، میں واپس جانا ہے کھانا دے دے. وہ کیا نماز پڑھی جاتی ہے، دوڑ لگتی ہے. آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی مہمان آ جاتا، اب وہ بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے، اب آپ کے اعصاب پہ یہ بات ہے کہ یہ میرا انتظار کر. آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور بچہ رونے لگ گیا، اب آپ کو نہیں پتا کیوں رو رہا ہے، اب وہ آپ کی جائے نماز کے پاس بیٹھا روئی جا رہا ہے روئی جا رہا ہے. اب آپ نے ڈیفینیٹلی نماز مختصر کرنی ہے اور جلد بازی کی پڑھنی ہے. یا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں، آپ کی والدہ ہیں یا آپ کی ساس ہیں یا سسر ہیں، کوئی بھی، وہ آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ ڈیفینیٹلی جلدی مچائیں گے اپنے اوپر، پتہ نہیں کیا ہو گیا، چاہے ہوا ہو یا نہ ہوا. تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یا آپ خود اتنے تھکے ہوئے ہوتے سارا یا دن کے کام کاج سے کہ آپ کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی ہوتی، اور آپ کہتے کہ اچھا ابھی فلانا کام شروع ہو جانا ہے تو میں جلدی سے ظہر پڑھ کے نا 10 منٹ لیٹ جاؤں تاکہ میں اگلے کام کے لیے فریش ہو سکوں. تو سارے کمپرومائز پھر ہم نماز پہ ہی کرتے ہیں یا اپنے آپ پہ کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں پہ تو کر نہیں سکتے، وہ کرنے ہی نہیں دیتے. تو لہٰذا رات میں اگر تہجد کے لیے اٹھیں گے تو کوالٹی ٹائم ملے گا نا اللہ کے ساتھ اور اپنے ساتھ. ایک میں ہوں، ایک میرا رب ہے، بات بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اسیس بھی کر سکتے ہیں کہ کتنا اللہ کا حق ادا کیا، کیسی بندی ہوں. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں سب کو چھوڑ کر میرے بن جاؤ، سب سے منقطع ہو کر مجھ سے رابطہ بناؤ. کیسے منقطع ہو؟ تو تہجد کے لیے ہو. رب المشرقی والمغرب، اس رب کے ہو جاؤ جو مشرق و مغرب کا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فاتخذہ وکیلا، اس سے اپنا کارساز بنا لیجیے، اپنا وکیل اس کو منتخب کر لیجیے، وہ آپ کے سارے معاملات سیٹل کر دے گا. لیکن وکیل کو منتخب کرنے کے لیے اس سے رابطہ تو کرنا پڑے گا نا. تو یہ رابطے کا ذریعہ ہے، ایمرجنسی ڈائلنگ نمبر ہے آپ کا. پھر صبر کیجیے علامہ یقولون، جو وہ کہتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے. آغاز تھا مگر مذاق بننا تو شروع ہو گیا تھا، ابھی تشدد والا مرحلہ نہیں آیا تھا، وہ ذرا اعلانیہ تبلیغ کے بعد شروع ہوا ہے. ابھی تو بالکل چند دن شروع ہوئے تھے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بالکل آغاز کے دن تھے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 to 1 بیسس پر جیسے جان پہچان والوں کو کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو مذاق تھا، یعنی آپ کا مذاق اڑاتے تھے یہ ظالم. تو ٹھٹھا کرتے، اس کو ایک طرح سمجھو نا لطیفے کی طرح بیان کرتے معاذ اللہ. تو تکلیف ہوتی تھی آپ. تو اللہ نے کہا جو یہ باتیں کر رہے اس پہ آپ صبر کریں. وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، انہیں عمدگی کے ساتھ چھوڑ دیجیے، یعنی کہ ان پر دھیان نہ دیں، نظر انداز کریں، مگر بد اخلاقی کے ساتھ نہیں. یعنی ہم نظر انداز کرتے ہیں نا، تو جس سے ہم کولڈ شولڈر دے دیتے ہیں اس کو دیکھ کر منہ چڑھاتے ہیں، تیور بگڑ جاتے ہیں، اپ سیٹ ہو جاتے ہیں، ہماری شکل سے نظر آنے لگتا ہے کہ یہ وہ بندہ آیا ہے جسے میں پسند نہیں کرتی. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا چھوڑنا ہے، کولڈ شولڈر دیں، اوائڈ کریں، لیکن جمیلہ، عمدگی کے ساتھ. آپ کا رویہ خراب نہیں ہونا چاہیے. وَذَرْنِي، چھوڑیے مجھ کو، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور اس جھٹلانے والے کو، اولی نعمت ہی، جو بڑے نعمتوں والے.
میرے وہ بندے جو میرے پیغام کا انکار کر رہے ہیں، ان کا اور میرا معاملہ ہم پر چھوڑ دے. یہ میرے وہ بندے ہیں جنہیں میں نے بڑی نعمتیں دی. سارے تو تھوڑے سردار تھے، ان کے کئی کئی بیٹے تھے، حکومت تھی ان کے پاس مکہ میں، غلاموں کی کتنی تعداد تھی، مال تھا، پیسہ تھا. اللہ کہتے میں نے اتنی نعمتیں اس لیے دی تھی کہ میرے دین کا انکار کرے. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں تھوڑی ڈھیل دی ہوئی ہے میں نے، آپ بھی. اللہ پاک کہہ رہے کہ جو تھوڑا آپ عرصہ دیکھ رہے ہیں نا کہ سزا نہیں مل رہی، یہ ڈھیل ہے. جیسے ہمیں بھی ہوتا ہے، مجھے بھی ان بازوں کا خیال آتا ہے کہ کیوں اللہ ہمارے ان نااہل حکمرانوں کا خاتمہ نہیں کر دیتے. ڈھیل دی ہوئی ہے. وہ جس وقت فیصلہ کرنا چاہے گا پتہ نہیں لگے گا کیسے فیصلے ہو گئے. انا لدینا ان کالم و جہیما، ہمارے پاس ہے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ، و تعامن ذا غصۃ، اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا، و عذاب علیم، اور دردناک عذاب. اللہ کہتے ہیں ان کی میزبانی تیار کر رکھی ہے ہم. بیڑیاں پہنائیں گے، زقوم کا کھانا کھلائیں گے جو گلے میں اٹکے گا، اور آگ کا عذاب ہوگا، اور ایسا عذاب دیں گے جو ان کو رلائے گا. یوم ترجف الارض، جس دن زمین کانپ اٹھے گی، والجبال، اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ایسے بکھر جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے بکھر جاتے ہیں. جب اینڈ آف ٹائم آئے گا تو ساری یونیورس تباہ ہو جائے گی، تو پہاڑ بھی تباہ ہو جائیں گے بھیا. انا ارسلنا علیکم رسولا، بے شک ہم نے آپ لوگوں کی طرف، تم سب انسانوں کی طرف رسول بھیجا ہے. شاہدن، گواہ ہے، علیکم تم پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اسی طرح جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. فعصى فرعون رسولا، تو رسول کی نافرمانی کی فرعون نے. فاخذناه اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے پکڑا سخت پکڑ میں. دو باتیں ہیں. ایک تو جو یہود کفار مکہ تھے، یہود کو اہل کتاب مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، اور توریت کو اللہ کی کتاب کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک نے ایک تو ان کو یہ کہا کہ جیسے موسیٰ رسول تھے ویسے محمد بھی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے توریت آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی آ رہی. تیسری بات یہ سمجھا رہے ہیں اللہ پاک کفار کو کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے. فرعون نے نافرمانی کی تو میں نے اسے ڈبو دیا، تم تو ایک چھوٹا سا جتھا ہو، میں نے ڈھیل دی ہوئی ہے، جب سزا دینے پر آؤں گا مٹا ڈالوں گا تم. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم کس طرح اس دن بچ پاؤ گے اگر تم نے کفر کا ارتکاب کیا جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے. یعنی اللہ کہتے ہیں اگر تم نے آج دنیا میں کفر کا ارتکاب کیا تو قیامت کے عذاب سے کیسے بچو گے. قیامت کے عذاب کی شدت یہ ہے کہ اگر بچوں پر وہ عذاب آئے نا تو غم کے مارے وہ بوڑھے ہو جائیں. تو تم کس طرح اس دن بچو گے. السماء منفطر به، اس دن آسمان پھٹ جائے گا. دو باتیں ہیں، یا تو اینڈ آف ٹائم مراد ہے، تو اینڈ آف ٹائم میں تو آسمان میں تباہ ہو جانا ہے، اور اگر اس سے مراد حشر کا دن ہے تو پھر آسمان کے سارے دروازے کھل جائیں گے اور فرشتے اتر آئیں گے. دونوں باتیں ہی صحیح ہیں، اپنے اپنے موقع پر دونوں ہی چیزیں ہوں گی. کان وعدہ مفعولا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، پورا ہو کر رہے گا. اینڈ آف ٹائم بھی آئے گا اور قیامت کا دن بھی ضرور ہوگا. انا ھذہ تذکرۃ، قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب تم میں سے جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف اپنا راستہ بنائے. یعنی اللہ کہتے ہیں قرآن نصیحت ہے، ہر کسی کو سمجھانے کے لیے ہے قرآن، کہ قیامت آنی ہے اس کی تیاری کر لو. کیسے کرو یہ بھی بتاتا ہے قرآن. اب جس کا دل چاہے تیاری کر. اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں رات کے 2/3 حصوں کے قریب، یا آدھی رات یا 1/3، اور طائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھیوں میں سے لوگوں کا ایک گروہ بھی. یعنی اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اور آپ کے ساتھی رات میں تہجد کے لیے بڑا طویل ٹائم کھڑے رہے، تو اتنا لمبا بے شک نہ کریں، جتنا پاسبل ہو اتنا کریں. یہ بھی بات آگے آئی. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ کو آسانی ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی ریلیکسیشن کے دن ہے، چھٹیاں ہیں، اور آپ 2/3 رات کھڑے ہو جاتے ہیں، 2/3 نائٹ، کیا ہو جائے، آدھی رات کھڑے ہوتے ہیں ہو جائے. اور اگر آپ مصروف ہیں اور آپ نہیں زیادہ ٹائم دے سکتے، گھنٹہ دے سکتے، گھنٹہ دے لیں. تو اپنے آپ کو باؤنڈ نہ کریں، سختی اتنی نہ کریں کہ پھر بعد میں اسے نبھا نہ سکیں. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں واللہ یقدر اللیل والنہار،
اللہ کے پاس دن اور رات کا پورا حساب موجود ہے کہ دن رات کو کیسے تقسیم کرنا ہے، کس طرح کام کرنا ہے، سب اللہ جانتا ہے. تو یہ پھر آپ لوگ اوور دا ایئرز نبھانے میں مشکل آئے گی نا. ہمیشہ حالات ایک جیسے تو نہیں رہتے، ایک دن بخار چڑھ جائے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا. تو لہذا صحت، مصروفیت، فراغت، یہ سب الگ الگ سچویشن ہیں. جنگ ہو رہی ہے تو اور طرح کی سچویشن ہے، گھر میں ہے اور کوئی کام بھی نہیں ہے تو اور طرح کی سچویشن ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ نفل نماز ہے تو فلیکسیبل ٹائمنگ، آپ اپنے ضرورت کے مطابق ٹائم فلیکس کر سکتے ہیں. علیمہ، وہ جانتا ہے، الن تقصوہ، کہ تم ہرگز شمار نہیں کر سکتے اس کو. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جو دن رات میں کیا ہونے والا ہے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے کل کو کیا پیش آئے گا. تو اگر تم کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لو تو کل پورا کر سکو نہ کر سکو، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. فتاب علیکم، اسی لیے وہ مہربان ہوا تم پر. اور فقرؤ ما تیسر من القرآن، تمہیں سہولت دے دی جتنا قرآن پڑھ سکو اتنا پڑھ لو. یعنی تہجد جتنی لمبی کر سکو اتنی کر. علم ان سیکون منکم مرض، ان قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہو جائیں گے. اللہ کو پتا ہے، ہوں گے نا، ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ لوگ بیمار ہوں گے، پھر صحت یاب ہو جائیں گے، پھر کوئی اور بیمار ہوگا. تو جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو اپنے معمولات ویسے ادا نہیں کر سکتے جیسے صحت میں کر سکتے. تو اللہ کہتے کوئی بات نہیں، جتنا کر سکو اتنا کر لو. وآخرون یضربون فی الارض، کچھ دوسرے ہوں گے زمین میں نکلیں گے سفر کرنے، قافلے لے کر جائیں گے. یبتغون من فضل اللہ، تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں. یعنی کہ تجارت بھی تو چاہیے نا. کوئی ریاست فائنانس کے بغیر چل سکتی ہے؟ اکانومی کے بغیر چل سکتی ہے. تو اکانومی کے لیے کیا کام ہوگا؟ تجارتی سفر ہوں گے. تو اللہ کہتے ہیں جب تم سفر پر جاؤ گے تو تم اس طرح تو معاملات نہیں نبھا سکو گے جیسے گھر بیٹھ کے نبھاتے ہو. کوئی بات نہیں، جتنا کر سکو اتنا کر لینا. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ دوسرے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جانا پڑے گا. جنگیں بھی تو ہوں گی، محاذ پر جانا پڑے گا، ڈیوٹیوں پر جانا پڑے گا. تو پھر فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لو. 2 رکعتیں پڑھ لو تہجد کی، 4 رکعتیں پڑھ لو. اور رکعت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا ہے یہ مسئلہ. دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتے ہیں میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر رکا، ام المومنین میمونہ کے گھر، کہ میں نے کہا میں دیکھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کیسے ادا کرتے ہیں. تو آپ اٹھے تہجد کے لیے، وضو کیا، کھڑے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ شروع. تو میں نے سوچا 100 آیتیں پڑھ لیں گے بس، اگر آپ نے سورہ بقرہ مکمل کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر. اور پھر کہتے ہیں سورہ نساء ختم ہوئی، آپ نے آل عمران شروع کر دی. تو اتنا اب دیکھیں کتنا لمبا پڑا. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا دل چاہے کہ میں نماز توڑ دوں، تھک گئے نا، لیکن کہتے ہیں میں کھڑا رہا مضبوط ہو کر، دل کڑا کر. پھر آپ جب رکوع میں گئے تو اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا رکوع کیا کہ میرے دل میں بار بار آیا کہ نماز توڑ دوں، مگر میں کھڑا رہا. اور پھر آپ سجدے میں گئے، وہ بھی ایسے ہی. پھر اگلی رکعت بھی آپ نے اسی شان کی پڑھی. اب آپ دیکھیں کہ آپ رکعتیں تو 2 پڑھ رہے ہیں یا شاید 4 پڑھیں گے، مگر آپ تلاوت کتنی فرما رہے ہیں. تو یہی اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ضرورت کے مطابق زیادہ اور کم قرآن کر سکتے. مصروفیت ہے، بیماری ہے، سفر ہے، تھوڑا پڑھ لو. رخصت ہے، آسانی ہے، سہولت ہے، صحت ہے، گھر پہ ہو، زیادہ پڑھ لو. تو ٹائم آپ اپنا فلکچویٹ کر سکتے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہاں نماز قائم رکھنا، فرض نماز ادا کرتے رہنا. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دیتے رہنا. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا یعنی صدقات کرتے. فرض نماز، فرض زکات اور نفل صدقات کرتے رہو. اور تہجد جتنی پاسبل ہو سکے اتنی رکعتیں، اتنا ٹائم تہجد کو دیتے رہو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اپنے نفس کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. ہوا خیرن، اور وہی بہتر ہے. اعظم اجرا، اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخش دینے والا ہے، مہربان. اتنی پیاری یہ صورت ہے ماشاءاللہ. اور اتنے وظیفے آپ کو مزمل کے ملیں گے. فلانا کام نہ ہو تو 1000 دفعہ مزمل پڑھ لو، فلانا مسئلہ حل نہ ہو 1000 دفعہ مزمل پڑھ لو. مزمل کو سمجھ کر ایک بار پڑھ لو نا، زندگی کے بیشتر مسائل ویسے ہی. بہرحال
محبت کا نام ہے مزمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ سورت جو ہے یہ تہجد کی جو ہے اہمیت پر ایک بیان ہے. اللہ توفیق دے تو تہجد ضرور ادا کریں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.